نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انشقاق کا پہلا چند آیات جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آسمان وہ دن آئے گا جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین کو برابر کر دیا جائے گا، ایک میدان بنا دیا جائے گا، اور انسان جو ہے جو اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے، پھر اس دن اس کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ملنی ہے۔ تو اس دن دو قسم کے گروہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑے خوش ہوں گے، بڑے مسرور ہوں گے، اپنے اہل خانہ کو دکھاتے پھریں گے خوشی کے ساتھ، اور وہ جن کا نامہ اعمال جو ہے پچھلی یعنی ان کی پشت کی جانب سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ظاہر ہے وہ اس دن تمنا کرے گے کاش ہمیں موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی، اور جہنم کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر یہ بڑے مزے کرتا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ غالباً وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ کیوں نہیں لوٹے گا؟ اللہ تو ان سب کو دیکھ رہا ہے، یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ فلا اقسم بالشفق، اب آتا ہے کہ نہیں پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کہتے ہیں شام کے غروب کے بعد جو سرخی چھا جاتی ہے آسمان پر، اس کو شفق کہتے ہیں۔ اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور لا کس بات پر آیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈھیل ان کو دی جا رہی ہے شاید یہ اسی کے اندر ہمیشہ رہیں گے، کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، شاید یہ سہولت ان کو ہمیشہ رہے گی۔ یعنی دنیا کے اندر جو ڈھیل ان کو دے دی گئی ہے، جو سہولت ان کو دے دی گئی ہے، کیا یہ اس میں ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ ہمیشہ رہیں گے؟ فلا، ہرگز نہیں۔ اقسمو، اس بات پہ میں قسم کھاتا ہوں، گواہی میں پیش کرتا ہوں شفق کو، واللیل وما وسق، اور رات کو جب وہ سمیٹ لے، اور چاند کو جب وہ پورا ہو جائے۔ یہ کس بات کی قسم ہے؟ اس بات کی قسم ہے کہ جس طرح شفق جو ہے بڑھتی بڑھتی رات تک پہنچ جاتی ہے، اور رات بڑھتی ہوئی ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، ہر چیز پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور چاند جو ہے وہ بھی منزل و منزل پورا ہو کر 14ویں تک پہنچ جاتا ہے، پورا چاند بن جاتا ہے۔ اسی طرح لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اسی طرح تم بھی سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلتے آخرت تک پہنچو گے۔ اس بات کی قسم کھائی، یعنی پہلے یہ ساری بات ارشاد فرمائے، اب کہا کہ اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر مظاہر فطرت کو دیکھ لو۔ مظاہر فطرت میں جس طرح شفق جو ہے رات تک پہنچتی ہے، رات پھر ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے، اور چاند بھی جس طرح ہر منزل سے پورا ہوتا ہوتا اپنی منازل کو پورا کر لیتا ہے، اسی طرح تم بھی ساری منزلیں، بچپن کی، جوانی کی، بڑھاپے کی ساری منزلیں طے کرتے کرتے آخر تمہیں اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا، طبق کہتے ہیں سٹوری کو، بلڈنگ کی جو سٹوریز ہوتی ہیں اس کو طبق کہتے ہیں۔ ان سارے منازل کو، ان تمام سٹوریز کو طے کرتے ہوئے تمہیں بھی ایک دن اپنے رب کے حضور چڑھنا ہے، پیش ہونا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب یہ تاسف کا، افسوس کا جملہ ہے، کیا ہو گیا؟ اب ان کو یہ مانتے ہی نہیں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ان ساری باتوں کے باوجود، ان ساری شواہد کے باوجود، ان ساری قسموں کے باوجود، اس سارے کچھ سمجھانے کے باوجود کیا ہو گیا انہیں؟ لا یؤمنون، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب قرآن پڑھا جاتا تو سجدے کے اندر گر جاتے، لیکن یہ سجدہ بھی نہیں کرتے۔ اب یہ سجدے کی آیت ہے، بعد میں آپ نے کرنا ہے سجدہ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی عظمت کے طور پر جیسا اللہ نے سمجھا دیا کہ تو سجدے کے اندر گر پڑتے، منہ کے بل گر پڑتے، لیکن ان کو کیا ہو گیا؟ لا یؤمنون، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ الٹا یہ کر رہے ہیں کہ جھٹلا رہے ہیں، بلکہ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ الٹا یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، بجائے اس سے کہ سجدے کے اندر گر پڑتے، اس کی عظمت کو مان لیتے، تسلیم کر لیتے، الٹا یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون،
اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یہ جمع کر رہے ہیں. یعنی جمع سے مراد ان کے اعمال اور اعمال کے نتائج جمع ہو رہے ہیں نا، اعمال بھی جمع ہو رہے ہیں، اعمال کا نتیجہ بھی جمع ہو رہا ہے. تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، تو اس کا پھر منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ان کو عذاب علیم ملے گا، دردناک عذاب ملے گا. ان کو خوشخبری سنا دو. یہ طنز کا جملہ ہے، یعنی عذاب خوشخبری تو نہیں ہوتی نا، طنز کا جملہ ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو عذاب علیم کی. یعنی یہ طنز ان کے دکھ میں اور اضافہ کرنے والی، یعنی یہ طنز بھی دکھ میں اضافے کے لیے ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا، کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ قائم رہے گا. تو یہ اس سورہ کا پیغام ہے. اب دیکھیں 30ویں پارے میں کم و بیش ساری صورتیں قیامت کے احوال کو بیان کر رہی ہیں. اللہ رب العزت نے یہ ترتیب کیسے، اب اس پہ غور فرمائیں. یعنی انسان پہلے پارے سے اگر شروع ہو جائے، قرآن مجید کی بڑی ایک عجیب ترتیب ہے، تو آخرت میں جا کر 30ویں پارے میں اللہ ایک دفعہ پھر اس ساری بات کو ریوائز کر رہے ہیں. یعنی پہلے ساری بات پورے قرآن کے اندر پھیلی ہوئی نظر آتی، جہاں پہ آ کے بالکل سمرائز کر دیا ہے، ایک یکجا کر دیا ہے، تاکہ وہ بھول نہ جائے کہ اصل منشا یہ ہے، پورے قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں ہم نے آخرت کے لیے تیار کرنا ہے. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ شیطان جو ہے دو طریقوں سے اس میں انسان کو ورگلاتا ہے، دو طریقوں سے اس کو راستے سے ہٹاتا ہے. شیطان کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے، شیطان کبھی یہ نہیں کہتا انسان کے کان میں آ کر کہ تو نیک کام نہ کرنا، نیکی سے منع نہیں کرتا، صرف یہ کہتا پھر کر لینا، اور ذرا ٹھہر کے کر لیں، بڑا ٹائم پہ ہے، جوانی پہ ہی حال ہے تو بڑی دن پہ ہے، پھر کر لیں. یعنی یہ نہیں کہے گا، اس کو پتہ ہے کہ مسلمان براہ راست تو نہیں مانے گا، تو پہلا وہ یہ کہے گا کہ یہ ذرا ٹھہر کے کر لینا، پھر کر لینا، بڑا ٹائم پہ حال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی جلدی نہ کر، پھر کر لیں. اسی پھر کے چکر میں انسان جو ہے اپنی منزل کو کھو دیتا ہے. اور دوسرا طریقہ شیطان کا یہ ہے، جس میں ہم سب اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ آؤٹ آف سلیبس جو کویسچن اس میں ڈال دیتا ہے. یعنی وہ کویسچن جو ہم سے پوچھے نہیں جانے، جو ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں، جن کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، شیطان اس چکر میں ڈال دیتا ہے. یعنی پڑھے لکھے لوگوں کو، دیندار لوگ، یہ دیندار لوگوں کا حال ہے، اس میں ڈال دیتا ہے کہ جو وہ کویسچن جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا ہی نہیں، جو ہمارے سلیبس کے اندر ہے ہی نہیں، جو بڑا واضح ہے کہ نہیں پوچھا جانا، اس کے چکر میں انسان پڑا رہتا ہے اور اس طرح بھی اپنی منزل کھوٹی کر دیتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ اللہ پوچھے گا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ اللہ پوچھے گا. یہ ہمارا سوال ہی نہیں، ہمارے سلیبس کا سوال ہی نہیں ہے. اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں، یعنی جو کہ آؤٹ آف سلیبس سوال ہے. انسان ایک پڑھے لکھے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو اس کے چکر میں ڈال دیتا ہے اور اس طرح وہ اپنی منزل کو کھوٹی کر دیتے ہیں. یعنی جو ہمیں سلیبس کے سوال یاد کرنے چاہیے تھے، سلیبس کی تیاری امتحان کی کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ انسان اس چکر میں پڑا رہتا ہے. تو یہ صورتیں بڑی اس بات میں واضح ہیں کہ ہمارا فوکس بالکل آخرت پہ ہونا چاہیے. زندگی کو فوکس بنا کے، ٹارگٹ بنا کے، کہ ہماری منزل ادھر ادھر نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے، تو آپ نے زمین پر ایک لائن کھینچی اس طرح، یعنی ریت پہ. یہ حضور کی یعنی ٹیچنگ ٹیکنیکس. کسی وقت اگر ہوا تو ایک دفعہ میں نے ایک ورکشاپ تھی پورے یو اے میں، ٹیچرز کو تھا ٹیچنگس ٹیکنیک آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ڈرا کر کے بھی پڑھاتے تھے. تو آپ نے نیچے ریت پر ایک لائن ڈرا کی اور آپ نے کہا یہ تو ہے صراط مستقیم، یہ تو ہے جنت کو جانے والا راستہ. پھر آپ نے مختلف لائنیں ایسے کھینچی، ادھر ادھر ادھر، اور کہا کہ یہ اس راستے سے ہٹانے والی چیزیں ہیں، یہ صراط مستقیم سے ہٹانے والی لائنیں ہیں. ادھر گئے پھر بھٹک گئے، ادھر گئے پھر بھٹک گئے، ادھر گئے پھر بھٹک گئے، تو سیدھا وہی رہے گا، کامیاب وہ ہوگا، جنت میں وہ جائے گا جو اس صراط مستقیم پر چلتا رہے گا. اور وہ صراط مستقیم نام ہے قرآن و سنت کا. دو ہی چیزیں ہیں، قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو اس کو تھامے رکھے گا انشاءاللہ صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.